میں انڈیا کے مسلمانوں کو، اپنے دیش کے مسلمان کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو، عزیزوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، امت کے مستقبل کو یہ پیغام دینے کے لیے بیماری کے باوجود جگہ جگہ جا رہا ہوں کہ امتحان کی کسوٹی پر جمے رہنا، کسی قیمت پر ہم کو اسلامی تہذیب کی کوئی چیز کو چھوڑنے پر راضی نہیں رہنا۔ اقضوا ما انت قاض اقض ما انت قاض، جو تم کو کرنا ہو کر لو، ہم کسی قیمت پر اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑیں گے، اور تم کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور تم کو یہ بتانا چاہیں گے۔ تم تو اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہو، نہ تم نے ویداس پڑھے، نہ تم نے پران پڑھے، نہ تم نے اپنشد پڑھے، نہ تم نے گیتا پڑھی، ان کو بگاڑ ڈالا۔ میں خدا کا شکر ہے کہ ویداس بھی پڑھ چکا ہوں، چاروں ویداس کی جو ان لوگوں نے تفسیریں یا تشریحیں لکھی ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہے کسی حد تک۔ 18 پرانوں میں سے سب سے زیادہ اوتھینٹک پران وہ لوگ بھوشیہ پران کو مانتے ہیں۔ میں نے بھوشیہ پران بھی حرفن پڑھا ہے، اپنشد بھی ایک آدھ پڑھے ہیں، گیتا کو کئی بار پڑھا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، ایک طرف یہ لوگ تو اس کو آسمانی یا خدائی کلام سمجھتے ہیں، اور ایک طرف گیتا کے 16 ایڈیشن تو میرے پاس ہیں، ہر ایڈیشن میں پچھلے ایڈیشن کے مقابلے میں کچھ تبدیلی ہے، ہر ایڈیشن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ کیسا خداوندی کلام ہے، یہ کیسی ایشوانی ہے جس میں اتنے چینجز اور تبدیلیاں کرتے ہو تم لوگ، تم کو شرم نہیں آتی؟ میں اپنے باپ کی کتاب میں تبدیلی نہیں کر سکتا اور تم اپنے عقیدے کے مطابق خدا کے کلام میں تبدیلی کر رہے۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عورتوں اور بچیوں کا پردہ کرنا یہ اصل میں بھارتیہ سنسکرتی کا اٹوٹ انگ ہے۔ ہمارے ملک کی تہذیب بھی یہی تھی۔ مجھ سے ایک بار آل انڈیا ریڈیو بامبے کی ڈائریکٹر نے میرے ایک تقریر کو سننے کے بعد ایک سوال کیا۔ بامبے میں ایک بہت بڑا آڈیٹوریم ہے بھارتیہ ودیا بھون کا، اس میں مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ اس میں 70% 75% ہندو بھائی اور بہنیں اس میں آئے تھے، مسلمان 25% سے زیادہ نہیں تھے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ کم۔ تو میں نے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو ان کے سامنے جو رکھا تو انہی کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ رکھا۔ تو سامنے کی فرنٹ لائن میں، عورتوں کی لائن میں ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ بار بار اپنی ساڑی کے پلو سے اپنی آنسو پوچھ رہی تھی میرے بیان کے دوران۔ جب بیان ختم ہوا تو بہت سے لوگ اسٹیج پر آ کر مجھ سے ملنے لگے، تو منتظمین میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک بہت ہی معزز مہذب خاتون وہ بھی اسٹیج پر آنا چاہ رہی ہیں مگر بھیڑ کی وجہ سے آ نہیں رہی ہیں، تو انہوں نے ذرا سا لوگوں سے درخواست کی کہ آپ لوگ ذرا اتر جائیے، اور ان کو اشارہ کیا کہ آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو آ جائیں۔
وہاں ہی انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں آل انڈیا ریڈیو بامبے کی ڈائریکٹر ہوں، یہ نام ہے میرا۔ بہت دل پر اثر ہوا ہے آپ کی بات سن کر، اور ہمیں ایسا لگا کہ ہم لوگ بڑے اندھیرے میں ہیں۔ بہت اچھا کیا کہ آج آپ نے یہ سب باتیں کھولی۔ میں بہت جلد آپ کو کچھ نہ کچھ اطلاع کروں گی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو عورتوں کو اس طرح پردے میں رکھتا ہے اسلام، یہ بہت میرے لیے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اس سے تو کسی بھی دیش کی ترقی رک جائے گی، کسی بھی سماج کی ترقی رک جائے گی۔ تو اللہ نے میرے دل میں ایک جواب ڈالا کہ اللہ کا فضل ہے، میرے بزرگوں کی تربیت ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اکثر اس سوال کو سنتا بھی رہتا ہوں، اور دل میں اللہ سے مانگتا بھی رہتا ہوں کہ اللہ اس سوال کا جواب دینے میں اگر خیر ہے تو اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دی۔ چنانچہ میں نے اس بہن سے یہ کہا کہ آپ نے رامائن پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رامائن تو نہیں پڑھی، لیکن رامائن کا سیریل دیکھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے رامائن کا سیریل نہیں دیکھا، میں نے رامائن پڑھی ہے۔ میں رامائن کے حوالے سے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے اس میں سیریل میں دیکھا ہوگا کہ رامائن کے بیان کے مطابق شری رام چندر جی جب 14 سال کے بنواس سے واپس آئے تو ان کی بسلامت واپسی پر ایک جشن منایا جا رہا تھا، خوشی کا موقع تھا۔ تو ایک خوشی کو منانے کے لیے جشن کا ماحول تھا۔ وہاں 14 مہیلائیں، 14 عورتیں بھی ایک کنارے میں کھڑی تھیں۔ تو شری رام چندر جی کے بھائی شری لکشمن جی سے کہا گیا کہ آپ جائیں اور یہ ہار ہے، یہ مالا ہے، یہ اپنی بھابھی شری رام چندر جی کی پتنی سیتا جی کے گلے میں ڈالیں۔ تو لکشمن جی نے وہ ہار لیا، اور عورتیں جہاں کھڑی تھیں وہ ان کی طرف بڑھے، مگر ان کے پاس پہنچ کر کھڑے ہو کر نظر جھکا کر کھڑے رہے۔ تو کہا گیا ان سے کہ بھائی آپ دیر ہو رہی ہے، جلدی سے سیتا جی کے گلے میں ہار ڈالیے، ابھی اور بھی کاریہ ہونے ہیں۔ تو شری لکشمن جی نے پوچھا کہ کوئی مجھے بتا دے کہ ان میں میری بھابھی سیتا جی کون سی ہیں، تبھی تو میں ان کے گلے میں مالا ڈال سکوں گا۔ تو ان سے بڑی تعجب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ 14 سال تک یہاں اپنی بھابھی کی حفاظت کے لیے رہے اور آپ اپنی بھابھی کو نہیں پہچان رہے؟ تو شری لکشمن جی نے رامائن کی روایت کے مطابق، میں پھر دہرا رہا ہوں، شری لکشمن جی نے کہنے والوں کو جواب دیا کہ کبھی میں نے اس 14 سال کے عرصے میں نے اپنی بھابھی کے قدموں سے اوپر نگاہ اٹھائی ہوتی تب تو میں پہچانتا، میں نے ان کے قدموں سے اوپر کبھی نہیں دیکھا، تو میں نہیں جانتا کہ کون سی ہیں اس میں ہماری سیتا بھابھی۔ تب بتایا گیا، تب انہوں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا۔ میں نے اس بہن سے، آل انڈیا ریڈیو بامبے کی ڈائریکٹر سے یہ کہا کہ آپ بتائیے یہ پردہ عرب سے آیا ہے یا پردہ بھارتی سنسکرتی کا اٹوٹ انگ ہے؟ آپ کے قوم نے بھارت کی تہذیب کو چھوڑ کر ودیشی ننگی تہذیب کو قبول کر لیا، اور ہم مسلمان بھارتی سنسکرتی کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، اس کی آپ ہم کو سزا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ کی بندی سکتے میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ میں نے کہا آپ رامائن خریدیے اور پڑھیے اور دیکھیے کہ اس میں یہ قصہ لکھا ہے کہ نہیں۔ یہ تھی بھارت کا اسلام سے اتنا مضبوط رشتہ ہے
کہ سب سے پہلے اسلام بھارت میں ہی آیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام بھارت میں ہی اترے تھے، اور آدم علیہ السلام کوئی اور دین لے کر نہیں آئے تھے، اسلام ہی لے کر آئے تھے. اسلام مکہ اور مدینے سے نہیں شروع ہوا، اسلام مدینے اور مکے میں مکمل ہوا. شروعات تو اسلام کی بھارت سے ہوئی. اب یہ چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو جاننی چاہیے، اور یہ چیزیں ہیں جو نوجوانوں کو اپنے غیر مسلم دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ بہت مسکراتے ہوئے شیئر کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس پوری مجلس کو بہت مفید بنائے اور اس کو منعقد کرنے کے لیے